أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت ہوئی ہے، جو طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ سورۃ المائدہ جس کے اندر مسائل اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان فرمایا، جس میں حرمت اور حلت کا تذکرہ ہے. اب جو 10 باتیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، یہ 10 وہ باتیں ہیں جو حرام ہیں اور ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ یہ سورت سب سے آخری سورتوں میں سے ہے. اس کے بعد حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ایسا جانور بھی حرام. یہ 4 باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آگے مزید 6 باتوں کا ذکر ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اور 5ویں بات کا ذکر ہے والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو یا گلا گھونٹ کر مر گیا ہو. ایسا جانور اگر اس کا گلا کسی جگہ پھنس گیا ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسا جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. کہ وہ جانور اگر کہیں اپنی گردن کو کہیں ڈال دیا جس کی وجہ سے اس کی گردن پھنس گئی اور وہ اپنی گردن کو نکال نہیں سکا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسے جانور کو کھانا بھی حرام ہے، جس کو منخنقہ کہا جاتا ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا. والموقوذۃ، موقوذہ وہ جانور ہے جس کو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا. کسی دھاریدار چیز سے یا کسی چیز سے مار لگ گیا، کسی نے بڑا پتھر پھینکا، جانور کو لگا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، یا کسی نے ڈنڈا پھینکا جس کی وجہ سے اس ڈنڈے کو مار پڑنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، یا جانور کو کسی جگہ چوٹ لگ گئی کسی حادثے میں یا کسی اور وجہ سے، اور اس زخم اور اس چوٹ کی وجہ سے جانور خود مر گیا،
تو یہ طبیعی موت ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، چھت کے اوپر سے نیچے گر گیا، یا پہاڑ کے اوپر سے نیچے گر گیا، یا کسی اور اونچی جگہ سے گر گیا، اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسے جانور کو کھانا بھی حرام، جس کو والمتردیۃ کہتے ہیں۔ والنطیحۃ، نطیحہ وہ جانور ہے جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا اور اس کی وجہ سے اسے چوٹ آئی اور اس سینگ کے زخم کی وجہ سے وہ جانور مر گیا۔ کبھی جانور آپس میں لڑ رہتے ہیں، کوئی جانور طاقتور تھا جس نے اپنا سینگ مارا، جس کی وجہ سے اس کا سینگ اس کے بدن میں پھنس گیا، یا ایسا زخم آ گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو بھی یہ جانور حرام۔ تو یہ وہ جانور ہے، اگرچہ کہ جانور حلال ہو، لیکن اس طرح اگر چوٹ رکھ کر گر گیا ہو، گلا گھٹ کر مر گیا ہو، یا اوپر سے نیچے گر کے مر گیا ہو، یا کسی جانور نے دوسرے سینگ سے مار دیا ہو، تو یہ تمام جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں 4 چیزیں ذکر کی گئی: منقنقہ، موقوذہ، متردیہ والنطیحہ۔ آگے 5واں جانور کا ذکر ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، کھا لیا ہو، کسی دوسرے جانور نے، خونخوار جانور نے اس کا شکار کیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو بھی یہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ 5 باتیں ہیں جو اس میں ذکر کی گئی۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی جانور گلا گھوٹ کر مر گیا، لیکن ابھی چند سانسیں باقی ہیں، اس سے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ کسی جانور کو چوٹ لگ گئی، اب وہ تڑپ رہا، ابھی 2-4 منٹ میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو مر گئی۔ اس سے پہلے اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ فقہا نے اس کے آخری صورت دیکھے ہیں کہ آخری کب تک اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ 3 علامتیں فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی۔ ایک، اس کی آنکھیں کھلی ہو، ایک دم آنکھیں کھلی ہو، اپنے پلکوں کو مار رہا، آخری وقت میں پلکوں کو زور سے مارتا ہے، ایک علامت ہے یہ آخری وقت۔ تو جانور جب آنکھیں اس کی ایک دم پھٹ گئی ہو، کھل گئی ہو، اور پلکیں آہستہ آہستہ کر کے وہ مار رہا ہے، تو یہ آخری وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب اگر آنکھوں کے پلکیں وہ مار رہا ہے، اپنی آنکھوں کو پھاڑ لیا ہو، تو ایسے وقت میں اس سے پہلے اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ، اپنا دم ہلا رہا ہو، زور زور سے مار رہا، یہ بھی آخری وقت کی علامت ہوتی ہے کہ جب اپنی دم کو وہ زور سے مارتا ہے اور دم کو اوپر اٹھا کے نیچے مار رہا ہو، زور سے مار رہا ہو، زمین پہ جھٹک رہا ہو، یہ دوسری علامت ہے۔ اس سے پہلے اگر جانور کو ذبح کر دیا جائے تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے پیروں کو پھیلا دیا، 4 پیروں کو اپنے پھیلا دیا اس نے، اور اس طرح کھینچ کر پوری طاقت کے ساتھ، آخری وقت میں جانور پوری طاقت کے ساتھ رگیں اس کی قریب ہو جاتی ہیں، تو آخری وقت میں اپنے پیروں کو اس طرح تکلیف کے ساتھ پھیلا رہا ہو، یہ آخری وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر کسی نے اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا، کیونکہ یہ حادثات ہیں کہ گلا گھٹ کر مر جانا اور چوٹ لگ کر مر جانا، اوپر سے نیچے گر کے مر جانا، اور کسی جانور نے سینگ مار دیا اس کی وجہ سے مر گیا، کسی جانور نے اسے پھاڑ دیا، تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیا، اب وہ تڑپ رہا ہے، تو ایسے وقت میں یہ فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو فوراً اسے ذبح کر دیا جائے جو حلال جانور ہے۔ تو اب کب تک ذبح کرنا ہے؟ تو یہ 3 علامتیں، 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی باقی ہو تو فوراً اگر اس سے پہلے ذبح کر دے تو جانور
حلال ہو جائے گا ورنہ حرام نہیں ہوگا۔ اگر یہ تین علامتیں نہ ہو، جانور بالکل ٹھنڈا ہو گیا، تو پھر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں۔ اگر ذبح کر بھی دے تو درست نہیں۔ احتیاط آخری درجے میں جس سے فقہا نے یہ تین علامتیں بیان فرمائی۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جو جانور کھا جائیں الا ما ذکیتم، مگر جس جانور کو تم ذبح کر دو، مرنے سے پہلے وہ تڑپ رہا ہے، اس سے پہلے اگر تم نے اس جانور کو ذبح کر لیا تو پھر حلال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اوپر کی 4 اور یہاں 5 باتیں، کل 9 باتیں ہو گئی، 9 مسائل ہو گئے۔ اب آخری 10واں فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جن جانوروں کو تم بتوں کے نام پر ذبح کرو، بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے تو اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے تب بھی حرام، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا ہے بلکہ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر۔ اللہ نے خود اسی سورت کے آخر میں فرمایا وما لکم الا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تم جانوروں کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کے لیے نسب کیے گئے۔ تو زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر نام و نیاز کرتے تھے اور بتوں کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ وہ ان کے بتوں کے نام ہوتے تھے، ان کے نام پر ان جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا۔ پھر وہ جب وہ تہوار یا ان کے وہ اس عید کا وقت آتا تو ان جانوروں کو اس کے نام پر ذبح کر دیا جاتا۔ اگرچہ کہ ذبح بھی کر دیا گیا ہو تب بھی وہ جانور حرام۔ وما ذبح علی النصب، نصب یہ بتوں کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے صنم، صاد نون میم، صنم، اس کو بھی بت کہتا ہے، لیکن نصب اور صنم میں کیا فرق ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ نصب وہ ہے جو صرف پتھر ہے، جس پر پتھر ہے ان پتھروں کی پوجا ہو رہی۔ صنم وہ ہے جن پتھروں کو تلاش کر کسی انسان کی شکل، کسی جانور کی شکل یا کوئی اور شکل دے دیا گیا۔ جو ان کے خدا ہوتے ہیں ان پتھروں کو تلاش کر انسان کا شکل بنا دیا گیا۔ ایسا انسان جس کے 4 ہاتھ ہیں اور 4 پیر ہیں، دم ہے، اور اس طرح کے جانور اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر پتھروں کو تلاش کر کوئی بھی صورت بنا دی گئی ہو، اب اس کو ہمارے زبان میں مورتی کہتے ہیں، یہ مورتیاں ہیں، تو ان کو جو پوجا کی جاتی ہے، ان کو جو پوجا جاتا ہے اس کو صنم کہتے ہیں۔ صرف مطلق پتھر ہے، پتھر رکھے ہوئے ہیں، ان پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے تو اس کو نصب کہتے ہیں۔ تو دونوں جملے، یہ تو حدیث میں جملہ آتا ہے اور یہ قرآن میں نصب ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ تو آج کے دور میں اللہ معاف فرمائے کہ بعض ہمارے مسلمان اس طرح میراث کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بکروں کو چھوڑ دیتے ہیں میراث کے نام پر، کہ 11ویں کے فاتحے پر نعوذ باللہ اور شکر کوئی اور فاتحے پر یا درگاہوں کے نام پر جا کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اسی کا حکم میں آتا ہے۔ تو اگر یہ بھی غیر اللہ کے لیے کسی درگاہ میں جا کر جانور ذبح ہو رہا ہے یا کسی اولیاء کے نام پر، کسی ولی کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے تو اسی کے حکم میں آ جائے گا جو غیر اللہ ہے۔ تو اگر اس نام پر ذبح کیا جائے یا کسی تہوار کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ فقہا نے اس کی بڑی باریکیاں لکھی ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کی اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس طرح کی راہوں کو۔ وما ذبح علی النصب، پھر آگے آخری بات فرمائے وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کو تقسیم کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس جو بعض لوگ ہوتے تھے جسے ان کے بڑے پوجاری ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے رہنما ہوتے ہیں، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، چند تیر 11 13 یا 21 تیر ہوتے ہیں، وہ ایک باکس میں ڈبے میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ ان تیروں میں بتوں کے نام ہوتے ہیں، حبل،
نصب اور اسی طرح صائمہ اور بحیرہ اس قسم کے نام ہوتے ہیں. یا بعض تیروں میں لکھا ہوا تھا نعم، عربی میں لکھا ہوتا ہے نعم، اور بعض تیروں کے بیچ میں لکھا ہوتا ہے را. وہ جو اس کا باکس ہوتا ہے اس کے اندر تیر ہوتے ہیں، وہ خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اب جو لوگ عوام ہوتے ہیں یا کوئی خاص ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی اہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری زبان کا مطلب اپنا راسی دیکھنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ کام میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سفر میں کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں، یہ کام میرے لیے ہوگا یا نہیں. اس طرح مستقبل کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس زمانے میں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. اس زمانے میں چونکہ سفر لمبے لمبے ہوتے تھے اور مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو لوگ سفر کرنے سے پہلے ان لوگوں کے پاس، ان پجاریوں کے پاس جاتے تھے اور اس طرح کے تیر بازی کرتے تھے. اب اسے کچھ خاص رقم دیتے، ہدیہ دے دیتے اور وہ کچھ پڑھ کے ایک تیر نکالتا تھا. اب اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے نعم، کہتے کہ ہاں بھائی سفر کر سکتے ہیں. یا کوئی اور لفظ حبل یا نصب یا کوئی اور نہ لکھا ہوتا تھا، وہ یوں دیکھ کر ان کا فیوچر، ان کے مستقبل بیان کرتا. ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، تم یہ کر سکتے ہو، چلو. اگر اس کی جگہ میں اگر منفی پہلو آتا ہے تو منفی پہلو میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تمہارے کام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تجارت، یہ سفر تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا. یہ طریقے ہوتے ہیں. اور حدیث میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جامع ترمذی کے اندر روایت میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں کبوتر بازی بھی ہوتی تھی، پرندے بازی، پرندوں کو اڑاتے تھے. گھر سے باہر جہاں مین دروازہ ہوتا، ایک قدم باہر ایک قدم اندر رکھ کر اس طرح پرندے کو اڑاتے تھے، زور سے اڑاتے تھے. اگر پرندہ اڑ کر دائیں جانب جاتا تو سمجھتے کہ سفر اچھا ہے. اگر وہ پرندہ اتفاق سے بائیں جانب یا پیچھے کی جانب اڑ کے چلا جاتا تو کہتے کہ سفر کینسل، کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو اس طرح زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے رسم و رواج اور اسی طرح جاہلانہ طریقے اور ان کے اس طرح کے غیر طریقے اس طرح کے ہوتے تھے، اور یہ عقیدے ان کے اندر اتنے مضبوط تھے کہ ان کو ان عقیدوں سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا. بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ باپ دادا سے چلا ہوا ہوتا تھا. تو اس میں سے یہ قسم ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ وہ لوگ تیروں کو تقسیم کرتے تھے، تیر بازی نکالتے تھے. یہ تیر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہ خاص لوگوں کے پاس ہوتا تھا، اور چند تیر ہوتے تھے اس میں سے تیر اٹھاتے جس میں ان کے مستقبل دیکھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے تو اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا. حدیث میں مشکات کی حدیث، مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنا مستقبل جا کر دیکھے کسی کاہن کے پاس، یا تیر بازی کرے یا بدشگونی رہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری روایت میں جو کوئی کاہن سے اپنا مستقبل دیکھے اور اپنا تیر بازی کر کے سفر سے واپس آ جائے یا اسی طرح بدشگونی رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے شریعت سے خارج ہے، ہمارے اسلام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا جو کاہنوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کا ایمان خارج ہو جائے، اس لیے کہ وہ کافر ہے. کاہن کافر ہوتا ہے، اس کی باتوں پر یقین کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوگا آگے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ ہی جانتا ہے 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا، 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا، آدھے دن کے بعد کیا ہوگا، کل صبح میں کیا ہوگا، رات میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس طرح کاہنوں کے پاس عام طور سے شیاطین ہوتے ہیں، یہ جادوگروں کے پاس عام طور سے اس طرح کے شیاطین ہوتے ہیں. وہ 1-2 باتیں اس طرح ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں وہ بہت ساری باتوں کو ملا کر مرچ مسالہ لگا کے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
اور ان کو بولنے میں مہارت ہوتی ہے، وہ کوئی چیز دیکھ کر اس طرح کی بول دیتے ہیں، تو حرام ہے۔ کبھی کبھی اتفاق سے 10 میں سے اگر ایک بات صحیح بھی ہو جائے تب بھی جائز نہیں حرام، تبھی نہ جائز حرام۔ بعض لوگ اس طرح کے آدمی موجود ہیں کہ جنات کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس جنات آتے ہیں، ہمارے پاس جنات آ کر وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جنات کو خدا بنا لیا۔ بعض لوگوں کے پاس جنات آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں اس طرح ہوگا، تو اس طرح کہتے ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس طرح کے بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں عورت پر اس طرح کی جن آتا ہے، اور جنات آ کر اس طرح کے مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے خاندان میں کوئی بیمار ہوگا، تمہارے خاندان میں کسی کی موت واقع ہوگی، تمہارے خاندان میں کسی کی شادی ہوگی، وہ یقین کرتے ہیں۔ اس زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، کاہنوں کی قسم ہے، وہ جو کاہن کے پاس جاتے تھے، ان جادوگروں کے پاس جاتے تھے، آج بات شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور شیاطین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہماری ماں اور بہنیں کا ایمان اس کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بات کہے بھی، اگر وہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ چھوٹ، یقین رکھے تب بھی وہ چھوٹ، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو کچھ بھی لا یعلمہن الا اللہ، ان تمام باتوں کو سوائے کہ اللہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم ما في الصدور ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اس قسم کی باتیں ایک تمام جو سورہ رحمان کی آخر کی آیت ہے، اس میں 5 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پاس علم ہے، علم غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی اتفاق سے کوئی آدھی بات اگر صحیح بھی ہو جائے تب بھی وہ جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہو سکتا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اس زمانے میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے سے اپنا مستقبل اور اپنے آگے کے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی جسے ہم استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ مسنون ہے۔ استخارہ کے معنی کیا ہے؟ خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر مانگنا، یہ استخارہ۔ تمام صحیح ستہ کی روایت ہے، بخاری سے لے کر تمام کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ ایسے سکھاتے تھے، استخارہ کے نماز ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں نماز سکھائے جاتے ہیں یا قرآن کریم کی صورتیں ہمیں سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اب اگر آدمی کشمکش میں ہو کہ کام کر سکتا ہے یا نہ کروں، یا اگر کروں گا تو میرے لیے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں خیر ہے یا شر ہے، آدمی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے، کبھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے بدل میں ہمیں استخارہ عطا فرمایا۔ یہ مسنون طریقہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم نے اس مسنون طریقے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے میں چلے، اعوذ باللہ من ذلک۔ اگر ہم اپنا خیر چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے آدمی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجت، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں، بہتر ہے، کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو دعائیں مسنون دعاؤں میں اللہم انی استغیثک بعلمک واستغفرک بقدرتک واعلم انت علام الغیوب، یہ ان کی دعا ہے۔ تو وہاں 2 جگہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں ہم نیت کریں، اگر ان کانت لی خیر الخیر فاصلی ہو، اے اللہ اگر اس میں خیر ہو تو مجھے مقدر فرما، اگر اسے شر ہو تو مجھے دور کر۔ استخارہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اللہ سے رائے مانگ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ذات کیا ہو، بجائے اس لیے کہ ہم غیروں کے پاس جائیں، بجائے اس لیے کہ ہم جنات کی باتوں پہ یقین کریں، بجائے اس لیے کہ ہم کاہنوں کی باتوں پہ یقین کریں۔
بجائے سے کہ ہم جادوگروں کے باتوں پہ یقین کریں، ہمارا ایمان خالص ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے بدل میں اللہ نے ہمیں شریعت نے یہ استخارہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بہترین چیز عطا فرمائی۔ اگر کسی بچی کا رشتہ طے ہو رہا ہے یا اپنا لڑکے کا رشتہ کہیں طے ہو رہا ہے، جو دونوں جانب پسند آ گیا، لڑکے والوں کے لڑکی پسند آ گئی، لڑکی والوں کے لڑکا پسند آ گیا، استخارہ خود دلہا یا دلہن بھی کر سکتے ہیں یا ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ خود کریں، اپنی بچیوں کو استخارہ سکھائیں۔ اگر اپنی بچیوں کو کہیں رشتہ طے ہو جائے، پسند آ جائے، ظاہری اعتبار سے الحمدللہ پسند ہے، تو آپ بچی سے کہیں کہ بھائی 5 دن 3 دن کم سے کم 3 دن کا استخارہ کریں۔ دلہا خود استخارہ کریں، ماں باپ استخارہ کریں۔ اس کے بجائے ہم اس طرح کے ہم کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر رکھیں۔ شادی کے علاوہ کوئی آدمی کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، آدمی کے پاس ایک پیسہ ہے، اماؤنٹ ہے، ایک بڑا اماؤنٹ ہے، اب وہ کیا کریں؟ اس تجارت میں لگائیں۔ اب آدمی کشمکش میں اپنے ساتھیوں سے جو اپنے خاص دوست ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ ضرور کریں، جو اس فیلڈ کے جو تجربے کار ہیں ان سے مشورہ خود کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں۔ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگیں، جب اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ کر کے، کوئی درمیان میں کوئی حجاب نہیں، کوئی آڑ نہیں ہمیں، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو، یہ مشورہ ہے، اللہ ہمیں مشورہ دے گا، اللہ ہمیں خیر بنائے۔ اگر خدا نہ کرے وہ ہمارے بہتر نہیں ہوگا، اللہ اپنی قدرت سے خود بخود اس چیز کو دور کر دے۔ ابھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے، اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شر چھپا ہوا ہوتا ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم نے اللہ سے مشورہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر عطا کریں گے، اگر شر ہو تو دور کر دیں گے۔ کبھی کوئی چیز ہمیں غلط نظر آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس میں خیر شبہ ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہے، قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو حالانکہ اس میں خیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 67 کی آیت، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارے بندو اللہ جانتے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے صاف صاف کہا ہم جانتے ہیں، تم بظاہر ظاہری اعتبار سے بندے ہو۔ تو اس لیے ہم ہر نیک کام کے اندر ہم استخارہ کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، جوان بچے اور بچیوں کو استخارہ سکھائیں۔ بچہ مثلاً +2 پڑھ لیا، اب کالج میں ڈگری پڑھ رہا ہے، اب وہ اس کے ساتھی کچھ کہہ رہا ہے کوئی ڈگری کرنے کے لیے، استاد کچھ کہہ رہا ہے، ماں باپ کی کچھ خواہش ہے، خود اس کی کچھ خواہش ہے۔ اب کیا کریں؟ ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ میں چلے جاؤ، اچھا ہے بزنس۔ استاد کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اتنے ذہین ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اساتذہ یہ مشورہ دے رہے ہیں، گھر کے ماں باپ کی یہ خواہش ہے بچہ یہ ڈگری کرے، انجینئر بنے، فلاں کرے فلاں کرے۔ اب بچہ نوجوان بچہ کشمکش ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ بھی استخارہ کریں، بچے کو بھی استخارہ کروائیں، بچے کو طریقہ سکھائیں۔ یا آپ میں جمعے کے بیان میں کہہ چکا ہوں، علماء سے جوڑیں، امام سے جوڑیں۔ ماں کہیں کہ بیٹا جاؤ امام صاحب کے پاس جا کے پوچھو، مشورہ کرو، اور پھر استخارہ کا طریقہ امام صاحب سے پوچھ کے لاؤ۔ کبھی ہم نے کہا اس باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو بھیجے، اس کے پیچھے پڑے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، اس کے طریقہ امام صاحب سے پوچھ کر۔ اگرچہ ماں جانتی بھی ہو، باپ جانتا بھی ہو، میں نے جمعے کے بیان میں کہا کہ آپ علماء سے جوڑیں عوام کو، بچوں کو، خصوصاً جوان بچوں کو جوڑیں۔ ان کا عقیدہ اگر محفوظ ہونا ہے، آگے بچہ فتنے میں نہیں پڑے گا، تو ہر امام سے جوڑو، اپنے محلے کے امام سے جوڑ دو، علماء سے جوڑو، انشاءاللہ تمہارے بچے کا عقیدہ صحیح رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ پورے یقین کے ساتھ میں کہہ، ایسے ہوائی باتیں نہیں۔ تو جب اس طرح کا مسئلہ آ جائے، بچے کو نکاح کا مسئلہ ہو یا اس کے بزنس کا مسئلہ ہو یا اس کی پڑھائی کا ڈگری کا مسئلہ ہو، تو آپ امام کے حوالے کر دیں۔ پھر جب جا کر آئے گا تو پوچھیں کہ بیٹے امام صاحب نے آپ سے کیا کہا، طریقہ انہوں نے کیسے بتایا، وہ دعا کیا ہے، امام صاحب نے کیا بتایا۔ تو بچے کے اندر بھی دینی جذبہ پیدا ہوگا، علماء سے ربط قائم ہوگا، پھر آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ استخارہ کوئی معمولی چیز نہیں، اسے تمام سیاستہ کے اندر
تمام احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے، شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر لکھا۔ تو استخارہ ہم کریں تو اللہ نے اس کے بدل میں جو زمانہ جاہلیت میں جو غیر رسوم تھے، غیر جاہلانہ طریقہ ان کے پاس تھا، تو اس طریقے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں استخارہ عطا فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں استخارہ دیا۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تم اس طرح تیروں سے تقسیم کرو اپنے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمہارے لیے کفر ہے۔ فسق کا ترجمہ صاحب جلالہ نے لکھا ہے ذَلِكُمْ کفر، یہ تمہارے کفر ہے۔ فسق کے معنی کفر کیا ہے؟ اوپر جو 10 باتیں بیان کی گئی، مردار تمہارے لیے حرام، بہتا ہوا حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کا نام لیا گیا اور ایسے جانور حرام ہے، اور چوٹ کھا کر گھونٹ کر مر گیا وہ جانور حرام ہے، چوٹ کھا کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، اوپر سے نیچے گر کے مر گیا وہ جانور بھی حرام ہے، والنطیحہ، کسی جانور کو سین مار کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، کسی درندے نے جانور کو کھا لیا جس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی وہ بھی حرام ہے، اور بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے، اور تیر بازی، ازلام بازی یہ بھی حرام ہے۔ یہ تمام 10 باتیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کو، 10 حرام چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں یہ قیامت تک کے لیے ان کو، کیونکہ سورہ مائدہ سب سے آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس میں جو سورت ہے، حضرت عائشہ بھی فرماتی رضی اللہ عنہ، اس میں جو حلال اور حرام کے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، اور جس میں حرام کی باتیں کہی وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ یہ بات کیوں ہے؟ اسی کے دوسری صورتوں میں بعض احکامات منسوخ بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے احکامات ایسے جو منسوخ ہیں۔ منسوخ کا مطلب پہلے حکم تھا، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ میں سیخول کا پہلا صفحہ، دوسرا پارہ سیخول کے پہلے صفحے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شروع میں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے 16-18 مہینے تک، 1.5 سال تک۔ اس کے بعد پھر حکم آ گیا، تو منسوخ ہو گئے، اب وہ حکم موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ ایسے سورہ بقرہ میں 7-8 احکامات ہیں جو پہلے تھے بعد میں منسوخ ہو گئے، لیکن سورہ مائدہ ایسا نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا ہوں، ایسے بہت سی صورتوں میں ہیں، چند احکامات ایسے ہیں جو شروع میں حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، لیکن سورہ مائدہ میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو گیا، سب کے سب ناسخ ہیں۔ جو جتنی چیزیں اس میں حلال ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، اور اس حدیث کی صورت میں جتنے احکامات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی شاگردوں سے کہا کرتی تھی سورہ مائدہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو، سورہ مائدہ کی تلاوت سمجھ کر کیا کرو، اس کے جو احکامات ہمیشہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ۔ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب یہ احکامات کے بعد فرمایا کہ مکے میں جب تک مسلمان تھے کافروں نے بہت تنگ کیا، 13 سال تک ستاتے تکلیف دیتے رہے، تو اس کے بعد ہجرت کا حکم ہو گیا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ 8 سال کی مختصر سے عرصے میں پھر اللہ نے مدینے سے لے کر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، تبوک تک چلا۔ اب یہاں تک کہ 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گئے۔ اس درمیان میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 8 سال کے اندر کافرین نے اپنی پوری ایڑی جوڑی کا زور لگا کے اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی، اتنی جنگیں ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ اور کتنے بچے یتیم ہوئے، لیکن سب کے پر پانی کھل گیا۔
جیسے جیسے وہ کوششیں کرتے رہے اسلام پھیلتا رہا، جیسے دباتے رہے اسلام ابھرتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال کے عرصے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مددیں آ گئی، فتح مبین آ گیا۔ اب یہ کافر مایوس ہو گئے، ہمیشہ اب کافر مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ خود کافروں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اب اعلان ہو گیا، نبی ہجری میں اعلان ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حاج بن کر بڑی جماعت کو لے کر گئے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کے گئے۔ امام ترمذی نے اس کتاب الحج کے اندر اس واقعے کو ذکر سنا، واقعہ کہنے کا وقت نہیں، اس میں 4 باتوں کا حکم تھا۔ اب یہ اعلان ہوا کہ پہلا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد مکے میں کوئی بھی کافر نہیں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اگر ایمان لاؤ تو لہو پینے سے نکل جاؤ۔ کوئی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ دن میں مرد طواف ننگے طواف کرتے تھے، رات میں عورتیں طواف کرتے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں کرتا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف اعلان کرنے کے لیے آئے، پورے مکے میں، مکے کے اطراف میں پورا اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی کافر نہیں رہے گا، سب باہر نکل جائیں، جن کو رہنا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اب کافر مایوس ہو گئے، اس کا ذکر ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اب اسلام غالب ہو گیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لائے۔ اللہ نے غلبہ دے دیا، مکہ فتح ہو گیا، فتح مبین ہو گیا، اب اللہ کی مددیں آ گئیں۔ اب ان کافروں کو منہ کے بل کھانے پڑے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، فرمایا یہ دین تم دین سے مایوس ہو گئے ہو، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد تکمیل دین کا جو اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، جو مشہور آیت ہے، ایک آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، عقائد باطلہ سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔